الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد وفي شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جو کوئی میرا امتی مجھ پر محبت اور شوق کے ساتھ 50 مرتبہ روزانہ درود و سلام پڑھے گا، کل قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ صلوا علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیے اگر صحت مند تندرست ہوئے تو میرا ٹیکنا چاہیے پھر بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے صحت دیتی ہے نا، بیٹے ٹیک چھڑ کے اگے آئے ٹیک لاؤ گے سستی آئے گی، ٹھیک ہے، محفل کا جڑا اجتماع ہے جو روحانیت ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کی مجبوری ہے وہ لا سکتا ہے، یعنی کوئی مجبوری نہیں، ٹھیک ٹھاک ہے نہ ذرا محبت نال تے حاضر تو عابد نہ بیٹھے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کا احسان عظیم ہے، خالق کائنات نے ہمیں اپنی اس زندگی میں دوبارہ ربیع الاول کی بہاریں دیکھنا نصیب فرمایا، اور الحمدللہ علی احسانہ ہر سال کی طرح توصیف بھائی نے اس سال بھی 12 روزہ یہ اجتماع میلاد کا انعقاد کیا ہے۔ اسی سلسلے میں آج میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ میرا موضوع ہے جی شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولے نظر سبحان اللہ، تاکہ بار والوں کو پتہ چلے کہ بھئی واقعی مدرسے میں اجتماع شروع ہو گیا ہے، اور جو اس انتظار میں ہیں کہ بھئی مولوی صاحب آئیں گے تو جائیں گے، ان کو بھی پتہ چلے کہ بیان بھی شروع ہو چکا ہے۔ ٹھیک، اب یہ ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ پروگرام، یہ اجتماع میلاد کا جو ہے وہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ رونما ہو رہے۔ اللہ تعالیٰ توصیف بھائی کے علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے۔ یہ مبلغین کو جو ہے وہ آپ کے سامنے لا کر بٹھاتے ہیں کہ بھئی آپ ان سے مختلف موضوعات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت سنیں۔ تو اسی سلسلے میں میں حاضر ہوں، توجہ ہوگی تو انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ اگر توجہ نہیں ہے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، اور آنے والوں سے دیکھ رہے ہیں کون آ رہا ہے، بھائی جیڑا بھی آ رہا ہے تھوڑے ہی پنڈ کا آ رہا ہے، باہروں کسی بھی نہیں، باہروں میں آنا سی میں آ گیا،
ہوں جنہیں بھی آنا نہ پیٹ کے نہیں آنا تو انہوں زیادہ شوق ہوئے ویکھن کا تو میرے بھائی محفل تو بعد بعد جا کے گلی سے ویکھ لینا جتنا دل کرے. یہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے میری گل کا برا تو نہیں بنایا نہیں نا. اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو جو شانیں اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں اس میں ایک ایسی شان ہے، ایک ایسی عظمت ہے جس کا نام ہے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی ایک شان ہے، ایک عظمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس انداز سے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے ویسے کسی نبی کو یہ شان نہیں عطا. حدیث بھی سنیں گے، قرآن بھی سنیں گے، انشاءاللہ یہ بات سمجھ گئے. سر فہرست قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کس انداز سے نبی کریم علیہ السلام کی اس شان کا ذکر فرمایا ہے. ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. اے محبوب اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر کے توبہ کے ارادے سے تیری بارگاہ میں آ جائے، ارادہ ان کا یہ ہے کہ ہم نے توبہ کرنی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنا ہے. اب سوال پیدا ہوگا، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں موضوع تو شفاعت کا ہے اور آیت پڑھ رہے ہیں توبہ والی، تو بھائی اگر کسی کے صدقے توبہ نصیب ہو رہی ہے تو یہ بھی شفاعت کی قسم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ توبہ کے ارادے سے آ رہے ہیں اور رسول بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان کی بخشش ہو جائے، رسول بھی یہی چاہتے ہیں ان کی مغفرت ہو جائے، ان کی بخشش ہو جائے، تو فرمایا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر یہ اللہ تعالیٰ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. پھر یہ نہیں ہوگا کہ بھئی اب سفارش رسول اللہ نے کر دی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے دعا جو ہے وہ کر دی ہے اور یہ دعا رد کر دی جائے گی. نہیں، بلکہ یہ شفاعت، یہ دعا، یہ استغفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ان کے حق میں قبول ہو جائے گی. ٹھیک، یہ پڑھنے پر کی آیت کا مفہومی ترجمہ ہے. اب اس کے اوپر صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگی سے دو واقعات اور اس کے بعد جو ہے وہ جو مین حدیث پاک شفاعت کبریٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی نبی پاک علیہ السلام کی جو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ سب سے پہلے قیامت والے دن شفاعت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے. وہ کس انداز سے ہوگی؟ مشکوٰۃ شریف کی بڑی طویل حدیث ہے، انشاءاللہ اس کو اپنے لفظوں میں مختصر کر کے آپ کی بارگاہ میں عرض کر کے یہ بیان کا موضوع ہے یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا. نبی کریم علیہ السلام کے دور میں ایک عورت بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتی ہے. آگے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ سرزد ہو، نافرمانی کر لی ہے، اس کی دنیا میں سزا کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے اس کا گناہ سنا اور اس کی حد جو ہے وہ بیان کی کہ یہ اس کی سزا ہے. اور اس نے کیا کہا؟ اس نے عرض کیا طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پاک کر دے، مجھے بھائی توجہ ہے اسی میں بات ٹھیک سمجھ آ رہی ہے. طہرنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دے، گناہ کی جو غلاظت میرے اوپر چڑھ گئی ہے نا اب مجھے اس سے جو ہے وہ پاک کر دیا. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب یہ بڑے اس بات کو زیادہ سمجھیں گے، آپ نے فرمایا کہ کیا جو فعل تو نے کیا ہے اس کی وجہ سے تیرے پیٹ میں کچھ ہے؟ عرض کی جی، عرض کیا جی. فرمایا پھر جاؤ جب اس کی ولادت ہو جائے گی تب. اچھا وہ بھی ایمان کی بڑی مضبوط تھی، پکی تھی. جب ولادت ہو گئی بچے کی پھر آ گئی طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور مجھے پاک کر دے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس بچے کو جو دودھ پلانے کی مدت ہے کیا وہ پوری ہو گئی؟ عرض کی نہیں. فرمایا جاؤ جاؤ جا کر جو دودھ پلانے کی مدت ہے اس کو پورا کرو پھر آنا.
اس نے وہ مدت پوری کی، پھر آ گئی طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مجھے پاک کر دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے بعد اس بچے کی کوئی کفالت کرنے والا ہے، اس بچے کی نگرانی کرنے والا کوئی ہے؟ اس نے کہا حضور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، میں ہی ہوں اس کی کفالت کرنے والا۔ فرمایا جاؤ، جب تک یہ اپنے آپ کو سنبھالنے کے لائق نہیں ہوتا تب تک نہیں آنا۔ پھر جب بچہ سمجھا، سنبھلا اور اپنے اچھے برے کی تمیز اور پہچان اس کو ہوئی، وہ پھر بارگاہ مصطفیٰ میں آیا۔ سبحان اللہ۔ یا ایمان ہو تو ایسا۔ آج کے دور میں بندہ جب گناہ کرتا ہے نا تو گناہ کر کے بھول جاتا ہے میں نے کچھ کیا تھا۔ توبہ تو بڑے دور کی بات ہے کہ توبہ کرنا نصیب ہو اسے، وہ گناہ کر کے بھول جاتا ہے۔ بعض گناہ کر کے دلیر ہو جاتے ہیں، آجی کر لیا یہ کر لو جو ہوتا تھوڑے۔ بھائی یہ سوچو کہ نافرمانی کس کی ہے؟ نافرمانی کس کی ہوئی ہے؟ کسی بندے کا تو نقصان نہیں کیا نا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے۔ تو نادم ہونا ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے۔ تو اب یہاں ندامت تھی تو بار کے مصطفیٰ میں آنا۔ کتنا زمانہ، کتنا ٹائم، کتنے سال گزر گئے، پھر بھی دل میں یہی ہے کہ اگر اس گناہ کی سزا دنیا میں مل جائے اور دنیا کے اندر ہی مجھے معافی مل جائے، کل قیامت والے دن کی رسوائی سے خالق کائنات مجھے بچا لے۔ یہ ذہن میں تھا۔ اب اس نے جب یہ بار اس کا اقرار کیا، بار آئی، اب بچہ جو سنبھلنے کے قابل ہو گیا، پھر آئی نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اس پر حد جاری کی جائے گی۔ جب اس پر حد جاری ہوئی، اس کو جو ہے وہ سزا مل رہی تھی اس گناہ کی، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو کی ایک لڑی تھی، ایک کتاب تھی جو مسلسل بہہ رہی تھی، اور ارشاد فرمایا کہ جیسی توبہ میری اس بندی نے، اس امتی نے کی ہے، اگر ایسی توبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کر دے تو دنیا میں کوئی دوزخی رہے ہی نہ، سارے اچھا اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بار کے مصطفیٰ میں آ رہی، بار کے مصطفیٰ میں آ رہی، کیوں آ رہی ہے؟ وہ جانتی ہے کہ اگر میں خود سے توبہ کروں گی، خود سے سوال کروں گی رب کی بارگاہ میں، ہو سکتا ہے میری توبہ قبول نہ ہو، لیکن اگر رسول اللہ کی دعا میری توبہ میں شامل ہو گئی تو خالق کائنات میرا یہ گناہ دنیا میں معاف فرما دے گا۔ تو یہی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے، اور یہی شفاعت کی قسم بھی ہے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی گناہ ہو گیا تو صحابہ کرام علیہ الرضوان کے دو واقعات ایسے ہیں کہ دنیا میں جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا تھا وہ بارگاہ مصطفیٰ میں آ جاتے تھے، وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاتے تھے، حضور یہ کام ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام ان کے لیے دعا فرما دیتے تھے، خالق کائنات جو ہے وہ ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتا۔ ایک صحابی، اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی آیا ہے کہ میرے حق میں دعا کر دیں، کوئی آیا ہے میرے حق میں دعا کر دیں، اور بعض ایسا بھی ہوتا تھا کہ کوئی آتا بھی نہیں تھا یہ کہنے کے لیے دعا کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دل سے ہی اس کے لیے کچھ ایسے الفاظ، دل میں ہی ایسے خیالات پیدا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا تھا۔ ہاں ایسے دو واقعات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گھر سے جب بھی نکلتا ہوں آپ کے پاس آنے کے لیے تو میری والدہ جو ہے وہ آپ کو بڑا برا بھلا کہتی ہے، بہت ایسے نازیبہ جملے بولتی ہے جو میں سنتا ہوں، برداشت بڑی مشکل سے کرتا ہوں، حضور آپ تو میری برداشت کی جواب دے دی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ پھر تمہاری کیا چاہت ہے، کیا چاہتے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میری والدہ کے لیے رحمت کی دعا نہیں کر دیتے؟ نہیں سمجھ آئی؟ حضور آپ میری ماں کے لیے اپنے رحمت بھرے ہاتھ نہیں اٹھا دیتے؟ آپ میری والدہ کے لیے یہ دعا نہیں کر دیتے کہ میری والدہ کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت عطا فرما دے، میری والدہ اس دنیا میں اس کفر کی ضلالت سے نکلے اور نور ایمان سے اس کا دل منور ہو جائے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ میں تھوڑا آگے ہو گیا، آگے آ جائے، تھوڑا آگے صلو علی الحبیب توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب۔ نبی کریم علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ فوراً حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، آپ اس مجمع سے اٹھے، نبی کریم علیہ السلام کے مجمع سے اپنے گھر کا رخ کیا، تیز تیز قدموں سے چلتے جا رہے، تیز تیز قدموں سے چل رہے. کسی نے پوچھا ابو ہریرہ اتنا تیز تیز چل کے کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آج میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ابو ہریرہ پہلے گھر پہنچتا ہے یا میرے مصطفیٰ کی دعا پہلے پہنچتی ہے. صحابہ کا یہ عقیدہ ہے، صحابہ کا یہ نظریہ تھا کہ اگر ہم بارگاہ مصطفیٰ میں جا کر سوال کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی دعا کی برکت سے سب کو نوازتا ہے، تو میری والدہ کو بھی ایمان کی دولت سے نوازے گا. یہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ بھی شفاعت کی قسموں سے ایک قسم ہے کہ کسی کے لیے کوئی کافر ہے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگ دینا، اس کے لیے ایمان کی دولت اس کے لیے ایمان کی جو ہے وہ دولت کی دعا مانگ دینا کہ یا اللہ اس کو ایمان کی دولت عطا فرما. تو جسے ایمان کی دولت مل گئی تو گویا اس کو ایک طریقے سے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروانہ بھی مل گیا. کیونکہ کل قیامت والے دن جب شفاعت ملے گی تو خاص ان گناہ گاروں کو ملے گی جو ایمان والے ہوں گے لیکن دنیا میں گناہ کر کے نامہ اعمال سیاہ لے کے کہ بروز قیامت کھڑے ہوں گے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوگا. وہاں پر بھی اگر کوئی سہارا کام آئے گا تو وہ تیرے اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہوگی. حضرت ابو ہریرہ گھر کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ماں نے آواز دی کہ بیٹا تھوڑی دیر ٹھہرو. دروازہ کھلا تو ماں کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری، ماں کلمہ پڑھ رہی تھی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، اماں جی آپ تو اس کلمے والے کو گالیاں دیتی تھی، آپ تو برا بھلا کہتی تھی، آپ کلمہ کیسے پڑھ رہی ہیں؟ تو ماں نے پتہ کیا کہا، بیٹا خود ہی جا کے دعائیں کرواتے ہیں. بڑی ٹھیلی تھی سبحان اللہ، خود ہی جا کے دعائیں کرواتے ہو اور خود ہی پوچھتے ہو کہ ماں کلمہ کیسے پڑھ رہی ہے. کیا پتہ چلا کہ بھئی یہ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اثر ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب اس شان سے نکلتی ہے دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ دعا مانگتے ہیں تو اس دعا کو رد نہیں کیا جاتا. یہ تھی دعا مانگنا. اچھا بعض ایسے بھی تھے جن کے لیے دعا مانگی نہیں، بس صرف مصطفیٰ کے دل میں خیال آتا ہے. نبی کریم علیہ السلام کے دل میں خیال آتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خیال کو اللہ تبارک و تعالی حقیقت کی صورت عطا فرماتا ہے. نبی کریم علیہ السلام گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے، گزر رہے ہیں تو آپ کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جو شکل و صورت میں بہت خوبصورت تھا. شکل و صورت میں بڑا خوبصورت تھا، بڑا اس کا روشن چہرہ تھا. نبی کریم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اتنا خوبصورت چہرہ ہے لیکن دوزخ میں جائے گا. لیکن دوزخ میں جائے گا، اتنا خوبصورت چہرہ ہے اور دوزخ میں جائے گا. اب یہ خوبصورتی کس کے دل کو بھائی ہے؟ جو خود کائنات میں سب سے سونا ہے، جو خود کائنات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے. تو انہوں نے دیکھا اور دیکھ کر یہ دل میں خیال آیا کہ اتنا خوبصورت چہرہ ہے، اتنا خوبصورت انسان ہے جو دوزخ میں جائے گا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خوبصورت لگے مصطفیٰ کو دوزخ میں چلا جائے؟ سبحان اللہ، یہ گوارا ہی نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں توبہ کی امید کو ڈالا. توبہ کی امید لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں آئے. توبہ کی امید لے کر جب بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور آج عرض کرتے حضور میں توبہ کے ارادے سے آیا ہوں، میں توبہ کے ارادے سے آیا ہوں. یا رسول اللہ کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہارا گناہ کتنا ہے؟ کیا کر کے آئے؟ کہا کہ بہت بڑا گناہ کیا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کتنا بڑا ہے؟ کیا بیان نہیں کر سکتا، زبان ساتھ نہیں دے گی اگر میں بیان کرنا شروع کروں. آپ نے فرمایا بتا تو صحیح کتنا بڑا گناہ ہے، پھر نہیں بیان کیا.
تیسری مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تیرا گناہ تیرے رب کی رحمت سے بھی زیادہ بڑا ہے؟ اس نے کہا نہیں حضور، یہ میرا گناہ رب کی رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا، رب کی رحمت سب سے بڑی ہے، میرا گناہ اس سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ تو ارشاد فرمایا کہ پھر رب کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے تو بیان کر، اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو تجھے توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے گی۔ اچھا وہ شخص پتہ کون تھا؟ حضرت داعیہ کلبی رضی اللہ عنہ، صحابی رسول۔ اور داعیہ کلبی پھر شان یہ ملی، وہ نبی پاک علیہ السلام کو پیارے لگتے تھے، خوبصورت لگتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو حکم دیا، جبرائیل اب جب بھی لباس بشری میں بارگاہ مصطفیٰ میں جانا ہو تو داعیہ کلبی کی صورت اختیار کر کے جایا کر، کہ داعیہ کلبی میرے محبوب کو بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کئی کی دفعہ مجمع میں دو داعیہ کلبی ہوتے ہیں، اتنا آئے۔ اب جب یہ گناہ بیان کرنا شروع کیا، ذرا صرف اور صرف اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ جملے سنتے ہیں، کہا حضور 70 بچیاں، کتنی؟ 70 بچیاں یا رسول اللہ زندہ زمین میں گاڑ چکا، یہ میرا گناہ ہے۔ حضور 69 بچیاں میرے خاندان میرے قبیلے والوں کی تھی، یا رسول اللہ 70ویں بچی میری اپنی تھی۔ جب میں میرے گھر میں بچے کی ولادت ہونے والی تھی، میں نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ میں جا رہا ہوں تجارت کے لیے، اگر میرے بعد بیٹی پیدا ہوئی تو اسے دفنا دینا، اسے دبا دینا، میرے آتے تک اسے رکھنا نہیں۔ تو اس دور میں تجارت جو ہوتی تھی اس میں مہینوں سالوں لگتے تھے، تو یہ چلے گئے سفر پر۔ بعد میں بیٹی پیدا ہوئی، جب بیٹی پیدا ہوئی تو وہ چاند سا چہرہ چمکایا، جب اس نے گھر میں اپنے آنے سے روشنی کی نا تو وہ ماں تھی جس کے بدن سے پیدا ہوئی، تو اس کے دل نے گوارا نہیں کیا، اس کے دل نے جو ہے وہ بڑی کھچ پڑی اس کے دل کو کہ یار بیٹی ہے کیسے دفن کر دوں۔ اس نے بیٹی کی پرورش کرنا شروع کر دی، بیٹی کی پرورش کرنا شروع کی۔ اب بیٹی جو ہے وہ 1-2 سالوں کے اندر، 1.5 سال کے اندر تھوڑا سا چلنے پھرنے کے قابل ہوئی۔ اتنے میں داعیہ کلبی سفر سے واپس جب گھر پہنچے تو انہوں نے گھر کے دروازے پر دستک دی، دروازہ کھلا، کیا دیکھتے ہیں کہ گھر کے آنگن میں چاند سا چہرہ چمکاتے ہوئے ایک چھوٹی سی بچی کھیل رہی ہے، چھوٹی سی بچی ہے۔ اب اس چھوٹی سی بچی کو جب داعیہ کلبی نے دیکھا تو بیوی سے پوچھا یہ کس کی بیٹی ہے؟ کہا یہ تیری ہی بیٹی ہے۔ اس نے کہا میں نے تو کہا تھا اگر میری بیٹی ہوئی تو اسے دفنا دینا، اسے دبا دینا، تو نے زندہ کیوں رکھا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام کو بتاتے ہوئے عرض کرے حضور میں اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے اس کو زندہ دفنانے کے لیے لے کر چلا، اور اس نیت سے لے کر چلا تھا کہ اگر میں نے اس کو آج نہ دفنایا تو قبیلے والے میرا گریبان پکڑیں گے، مجھے جھنجھوڑیں گے کہ ہماری بچیوں کو دفن کرتا رہا، ہماری بچیوں کو دباتا رہا، اپنی بیٹی کی باری آئی تو بچا لیا ہے، میں اپنی عزت نفس کو داؤ پر نہیں لگانا چاہتا تھا۔ حضور میں نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا، کہا چلو بیٹی تجھے بازار سے کھلونے لے کر دیتا ہوں۔ میں چلتے چلتے جب بازار سے گزرا تو بیٹی نے کہا کہ ابا جی بازار تو پیچھے گزر گیا ہے۔ اب میں چلتے چلتے اس کو ویرانے میں لے گیا، میں گڑھا کھودنے لگا، گڑھا کھودتے کھودتے جب مجھ پر سورج نے اپنی جگہ چمک ڈالی، سورج نے اپنی تیز دھوپ ڈالی ہے، تو میری بیٹی میرے سامنے سایہ بن کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ میں نے اس کی پرواہ بھی نہیں کی ہے۔ حضور میں نے اس کو پھر فار گھڑے میں پھینکا، جب اس کے اوپر مٹی ڈالنا چاہی، مٹی ڈالنا شروع کرتا ہوں تو اس کی ایک ہی آواز آتی ہے یا ابتا ہو، یا ابتا ہو، ہائے ابا جان، ہائے ابا جان۔ وہ یہ کہہ رہی ہے حضور میں نے اس کی پرواہ نہیں کی، مٹی ڈال کے واپس آیا، لیکن ساری بات مجھے نیند نہیں آئی۔ یا رسول اللہ اس کی آواز آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے، میں رات کو سوتا ہوں تو اسی کے خیالات آتے ہیں، میں دن میں چلتا ہوں اسی کے خیالات آتے ہیں۔ حضور وہی منظر میرے سامنے ہے، وہی پکار میرے سامنے ہے۔ آج میں دل برداشتہ ہو کر یہ سوچ کر آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ کے قدموں کی برکت سے خالق کائنات مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی رحمت کر دے، آپ کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما دے۔ یا رسول اللہ میرے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ اتنا دیکھنا ہے کہ صحابہ کی نظر مصطفیٰ کے چہرے پر پڑتی ہے، میرے مصطفیٰ کی آنکھوں سے اشکوں کی ایک لڑی ہے جو زمین تک جا رہی ہے، روتے جاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں دایا ذرا ایک مرتبہ پھر سنا دا تو یہ ظلم کیسے کرتا رہا ہے۔ حضرت داعیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سناتے ہیں رسول اللہ کی آنکھوں سے پھر آنسوؤں کی جڑی لڑتی جو شروع ہوتی ہے، گٹار بنتی ہے، حضرت داعیہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے صحابہ فرماتے ہیں کہ داعیہ چپ کر جا، اور کسے رلا رہا ہے، کس کے دل کو شرری کر رہا ہے، جو کائنات کے لیے رحمت
اور جس کے وسیلے سے شفاعت ملے گی، جس کے وسیلے سے جنت ملے گی، جس کے وسیلے سے میدان محشر کے ظلمت جو ہے میدان محشر کا اندھیرا روشنی میں بدلے گا، جس کے صدقے میں میدان عدن سے نجات ملے گی، اور جس کے صدقے سے پلسرات سے داخلہ جو وہ بآسانی ہو جائے گا، پلسرات سے گزر بآسانی ہو جائے گا کہ اس نبی کے دل کو دکھاتا ہے۔ حضرت دائی عقل بھی خاموش ہو گئے، اتنے میں رسول اللہ کچھ ارشاد فرماتے، کچھ اس کو وعید سناتے۔ جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، عرض کیا مالک مولا، عرض کیا یا رسول اللہ، مالک کائنات آپ کو سلام بھیجتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ میرے حبیب اب ہم داہیہ قلبی کے گناہوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اب یہ دیکھ رہے ہیں یہ توبہ کے ارادے سے آیا ہے اور میرے قدموں سے لگا بیٹھا ہے، ہم اس کے سارے گناہوں کو تیرے قدموں میں بیٹھنے کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ سردار کی آمد، دار کی آمد، کی آمد، مدنی کی آمد، پیارے کی آمد، حضور کی آمد، ماں اہل سنت۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، یہ بھی شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلو ہے، اور ایسا حسین پہلو ہے کہ جس کو قرآن نے لفظوں میں بیان فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا۔ گناہ سے بڑا تو کوئی ظلم نہیں ہے نا جو بندہ اپنے اوپر کرتا ہے، گناہ سے بڑھ کے تو کوئی ظلم نہیں ہے نا۔ بندہ اپنے آپ کو چوری سے کٹ لگانا گوارا نہیں سمجھتا، گوارا نہیں کرتا کہ یار میں اپنا ہاتھ کاٹ لوں، میں اپنا پاؤں توڑ لوں، میں اپنی ٹانگ توڑ لوں، میں اپنی آنکھ نکال لوں، کوئی نہیں چاہتا نا، کوئی نہیں چاہتا۔ لیکن گناہ کر کے سب کچھ وہ اپنے مقدر میں لکھتا ہے۔ یہ سب ان گناہوں کی وجہ سے ہاتھ بھی کاٹے جائے گا، آگ بھی لگے گی، جلایا بھی جائے گا، تڑپایا بھی جائے گا۔ اگر اس جلن سے، اس تڑپ سے بچنا ہے تو پھر دعا مانگا کریں گے یا اللہ قیامت والے دن ہمیں شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما۔ ٹھیک ہے، یہ شفاعت مصطفیٰ ہی کا صدقہ ہے جو ہمیں جنت ملے، عملوں کی وجہ سے نہیں ملنے والی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی مجھے عملوں کی وجہ سے ملے گی، نہیں، یہ رسول جنت جو ہے وہ رسول اللہ کی شفاعت سے ملے گی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ خوبصورت جو دعا ہوگی اس دعا کے صدقے میں ملے گی۔ ٹھیک، اچھا، تیسری حدیث پاک ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شفاعت ملے گی کسی کسی بولے ذرا سنو، کس کس کو یہ ساتھ ملے گا؟ ایک صحابی بارگاہ مصطفیٰ میں جیسے مجمع لگا ہوا ہے نا، اس مجمع میں عمر رسیدہ صحابی تھے، کھڑے ہو گئے۔ اچھا، یہ بھی ایک ایسا حسین پہلو ہے شفاعت کا، ایک ایسا حسین منظر ہے حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس نے عاشقوں کے دل جو ہے وہ باغ باغ کر دیے، عاشقوں کے دل کھلا دیے ہیں، اب تو کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے کہ آپ اس حدیث پاک کو سن کے ہمیں یہ امید لگا لینی چاہیے کہ ہمارا دنیا اور آخرت میں اگر کوئی سہارا ہے تو صرف اور صرف مصطفیٰ کی ذات ہے۔ سے ابھی کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب ہے؟ بتسعاد، قیامت کب ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کوئی تیاری ہے قیامت کی؟ کوئی تیاری ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کب ہے؟ پھر دوسری دفعہ یہ سے آپ نے فرمایا کوئی تیاری ہے؟ اس نے پھر تیسری مرتبہ یہی سوال کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کوئی تیاری ہے؟ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ تیاری کوئی نہیں، تھوڑے دن ہوئے مسلمان ہوا ہوں، چند دن ہوئے ہیں مسلمان ہوا ہوں، مسلمان ہوتے ہی قرآن بھی سنا ہے، آپ کے غلاموں سے یہ بھی سنا ہے کیا قیامت کا دن جو ہے وہ بڑا ہولناک ہے، اس کی ہولناکی کا عالم یہ ہے، اس کی دہشت کا عالم یہ ہے کہ جوان بھی بوڑھا نظر آئے گا۔ حضور اتنا ہولناک دن ہے، میں تو ڈر گیا، دل کانپ گیا، حضور اس لیے پوچھا ہے قیامت کب آئے گی، کوئی نہ کوئی تیاری تو کر لو۔ آپ نے فرمایا کچھ تو ہوگا نا تیرے پاس، اور بولے تو صحیح سے بات، کچھ تو ہوگا تیرے پاس، کوئی تو شے ہوگی نا تیرے پلے۔ کافی سوچ بچار کے بعد کہنے لگا حضور نمازیں کوئی نہیں، روزے کوئی نہیں، نفل کوئی نہیں، حج نہیں، زکات نہیں، کچھ نہیں ہے، تھوڑے دن ہوئے مسلمان ہوا، آپ نے فرمایا کچھ تو ہوگا۔ اس نے کہا حضور ایک چیز ہے میرے پاس، اللہ کرے یہ میری بات سمجھ آ جائے، حضور ایک چیز ہے میرے پاس۔ آپ نے فرمایا کیا ہے؟ اس نے کہا حضور یہ جو دل ہے نا، یہ جو دل ہے نا میرے سینے میں، یا رسول اللہ اس دل میں آپ کی محبت بڑی زیادہ ہے،
میں بیان ہی نہیں کر سکتا، اتنی محبت ہے مجھے آپ سے کہ مجھے اس محبت میں اگر اپنی جان بھی دینا پڑے تو میں جان کی پرواہ نہیں کروں گا۔ یا رسول اللہ اتنی محبت ہے، آپ نے فرمایا تو کہتا تھا کچھ نہیں ہے میرے پاس، کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ آپ نے اس کو جناب ایک ایسا سرٹیفکیٹ دیا ہے جو قیامت تک آنے والے ہر عشق رسول کے لیے، ہر محب رسول کے لیے ہے، جو رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو کہتا تھا کچھ نہیں ہے میرے پاس، جا میں تجھے بشارت دیتا ہوں جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے کل قیامت والے دن تو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، انٹھار کی آمد، انٹھار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، لجپال کی آمد، حضور کی آمد۔ میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں جس کے ساتھ تو محبت ہے، محبت ہے کہ بولو سبحان ساڈے کو بھی چسکا لگا جی تمہیں چسکا لگا تو مولوی چنگا ہوئے سنا کا مزہ آئے، ساڈے کرنے کو بھی چسکا لگا، بولو سبحان۔ بات یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسرے آدمی کو جس طرح آپ نے سن کے سبحان اللہ کہا ہے، حدیث کی شرح میں لکھا ہے مسجد زبیر نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے گونج اٹھی، صحابہ نے ایک دوسرے کو مبارکیں دینا شروع کیا، صحابہ نے ایک دوسرے کو جناب گلے لگایا، آج تو چسکی آ گئی ہے، آج تو مزہ ہی آ گیا یار، صرف اس کو تھوڑی محبت ہے رسول اللہ سے، وہ اکیلا تو نہیں ہے نا جسے مصطفیٰ سے محبت ہے، ہم بھی تو ہے نا سارے رسول اللہ سے محبت کرنے والے، تو یہ ایک عام اعلان ہو گیا، مبارکبادیں دی گئی، صحابہ نے ایک دوسرے کو مبارک دی، تمہیں مبارک ہو، کل قیامت والے دن اکٹھے ہی ہوں گے رسول اللہ کے ساتھ۔ شفاعت مصطفیٰ کے ایک پہلو۔ اچھا اس سے بڑھ کے میں آپ کو شفاعت پر ایک بہت پیاری حدیث بات سناتا ہوں، بولے سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال ہے، ایک سوال ہے حضور، میں پوچھوں آپ بتائیں۔ اس دن نبی کریم علیہ السلام بڑے ہی خوشگوار موڈ میں اور ماحول میں تھے، بڑے خوشی کے اثارات کے چہرے سے جو ہے وہ ظہور ہو رہا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹی آج جو بھی پوچھو گی اس کا جواب ملے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں ابا جی یہ بتائیں کہ معراج کی رات جو سب سے زیادہ خاص بات ہوئی تھی رب کے ساتھ وہ کیا تھی؟ بڑی سی شفاعت میں بڑی پیاری حدیث ہے، یا رسول اللہ جو سب سے خصوصی بات ہوئی تھی وہ کیا تھی؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹی یہ ایک راز تھا جو کسی کو بتانا نہیں تھا لیکن تجھ سے وعدہ کر لیا ہے بتاؤں گا ضرور۔ جب میں رب کی بارگاہ رب کے قرب خاص میں پہنچا تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اس انداز میں بیان کی کہ نہ اس سے پہلے کسی نے ایسی حمد و ثنا کی ہوگی نہ بعد میں کی۔ جب خالق کائنات میری زبان سے اپنی حمد و ثنا سننے کے بعد اتنا خوش ہوا ارشاد فرمایا کہ پیارے حبیب مانگو کیا چاہیے، اے پیارے حبیب مانگیے کیا چاہیے عطا کیا جائے گا، جو بھی سوال کریں گے جو بھی کہیں گے پورا کیا جائے گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹی میں نے کہا کہ مالک و مولا جو میں مانگنا چاہتا ہوں وہ تو جانتا ہے۔ اچھا بولو سبحان اللہ، جنہیں نیند آئی انہوں کی نیند بھی اٹھے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے بیٹی میں نے رب کی بارگاہ میں یوں عرض کیا کہ مولا جو میں مانگنا چاہتا ہوں وہ تو جانتا ہے اور وہ چاہت بھی تو نے ہی میرے دل میں رکھی ہے، وہ چاہت بھی تو نے ہی میرے دل میں رکھی ہے، لہذا وہی سوال ہے وہی چاہت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پیارے حبیب اچھا اگر امت کے بارے میں سوال کرتا ہے، امت کے بارے میں مانگنے آیا ہے
تو جا تجھے خوشخبری ہے کہ کل قیامت والے دن تیری ساری کی ساری امت بخش دی جائے گی، ساری امت بخش دی جائے گی۔ پھر نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیٹی میں نے یہ عرض کیا مولا اگر ساری امت بخشنی ہی تھی تو پھر یہ گناہگار کیوں بنائے؟ اب نہیں سمجھے میرے، سبحان اللہ، اگر سارے ہی جنتی ہو جانے تھے تو گناہگار کیوں بنائے؟ تو سب کو نیک ہی بنا دیتا، سارے ڈائریکٹلی جنت میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب اگر گناہگار نہ بناتا تو دو چیزیں ضائع ہو جاتی۔ کتنی؟ جاگتے بیٹھے کتنی چیزیں؟ دو چیزیں۔ پیارے محبوب اگر گناہگار نہ ہوتے تو یہ دو چیزیں میری جو تخلیق کی ہوئی تھی، پیدا کی ہوئی تھی، جو میری قدرت میں شامل ہے، وہ دو چیزیں ضائع ہو جاتی۔ نبی کریم علیہ السلام عرض کرتے مولا وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک ہے میری رحمت، دوسری ہے تیری شفاعت۔ ارے اگر یہ گناہگار نہ ہوتے تو قیامت والے دن پیارے حبیب تو شفاعت کس کی کرتا، میں رحمت کس پہ کرتا؟ یہ گناہگار ہے تو رحمت بھی ہے، شفاعت بھی ہے۔ یہ گناہگار ہوں گے کل قیامت والے دن تو اس وقت تو شفاعت کرتا جائے گا، میں تیری شفاعت کے صدقے ان پر رحمت کرتا جاؤں گا، داخل جنت ہوتے جائیں گے۔ یہ ہے نبی کریم علیہ السلام۔ تو شفاعت کے بارے میں ایسی ایسی حدیثیں مشکات صاحب مشکات نے نقل فرمائی ہے، اگر ہم پڑھیں نا تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل قیامت کا دن ہوگا، یہ حدیث پاک میں حدیث پاک کے شفاعت کبریٰ پہ آپ نے بارہا سنی ہوگی، ہر کسی کا انداز اپنا اپنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان سے صحابہ نے سنا کے روایت کیا، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا دیوے پہ ہوگا، سوا میل یا سوا نیزے پہ ہوگا، آگ برسارا ہوگا، زمین تانبے کی طرح طے کری ہے، انگارہ بنی ہوئی ہے، کوئی قدم نہیں ہٹا سکے گا۔ 50,000 سال کا دن ہے، آدھے سے زیادہ گزر چکا ہوگا، آدھے سے زیادہ وہ دن گزر چکا ہوگا۔ اب کوئی بھی والی وارث نہیں ملے گا میدان معاشر، کوئی نہیں ملے گا، تو سارے میدان معاشر والے آپس میں یہ صلاح اور مشورہ کریں گے، آپس میں یہ صلاح کریں گے، یہ مشورہ کریں گے، یار ایسے تو بات نہیں بننی، کیوں نہ آج کوئی اپنی شفاعت کرنے والا ڈھونڈے، کوئی تو ملے۔ ہمارے اندر تو ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ ہم رب کی بارگاہ میں کوئی جملہ بول سکیں، کوئی تو ہو جو ہماری شفاعت کرے۔ اچھا ان کے دل میں کیا خیال آئے گا؟ اچھا مزے کی بات یہ ہے میں سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ کل قیامت والے دن سب سے پہلے شفاعت پیارے مصطفیٰ نے کرنی، پتہ بھی ہے، لیکن قیامت والے دن کسی کے دل میں، کسی کے ذہن میں یہ خیال ہی نہیں آئے گا کہ سب سے پہلے پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلے جائیں، سب سے پہلے چلے جائیں، نہیں، وہ آدم علیہ السلام سے شروع کریں گے، آدم علیہ السلام سے شروع کریں گے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں نا اپنے نعتیہ کلام میں کہ مسیح و صفی ہے، خلید و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ کہیں نہیں بنی، خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ قیامت والے دن کیوں پھرے گی؟ یہ ایسے باطل عقیدے کا رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کر کچھ نہیں سکتا، نبی دے کچھ نہیں سکتا۔ یہود کو کل قیامت والے دن سمجھایا جائے گا، اور چلو اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ بھی دیا ہے نبی کے صدقے سے دیا ہے۔ تمہیں نجات ملے گی نا میدان محشر کی سختیوں سے، وہ بھی رسول اللہ کے وسیلے سے ملے گی، وہ بھی رسول اللہ کے صدقے سے ملے گی۔ کل قیامت والے دن جو جنت کا دروازہ کھولے گا نا وہ بھی وسیلہ ہے مصطفیٰ سے کھولے گا۔ عقیدے کا رد ہے سارے کا سارا، جو ارشاد فرمایا کہ پھر ان کے دل میں خیال آئے گا جی آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں، کیوں جی؟ ابا جی نے نا بہن نے پھر اس پریشانی کیا نہیں ہے، سارے دے نا آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، آدم علیہ السلام کے پاس جا کے سوال کریں گے ابا جی آج مشکل وقت آ گیا، آج بھی ہوتا دنیا میں کسی بندے کو بچے کو مشکل وقت آ جائے، باپ کے پاس آتا ہے، ماں کے پاس آتا ہے، آدم علیہ السلام اپنے تخت پر جذبہ افروز ہو گئے، حضور سفارش کر دینا، شفاعت کر دینا۔ فرمایا جائے گا نفسی نفسی اذهبوا الی غیری،
آج نہیں، آج آدم علیہ السلام کے پاس، آج نہیں، جاؤ کسی اور کے پاس. کیوں؟ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ بڑے غضب و جلال میں، اللہ تعالیٰ بڑے غضب و جلال میں ہے، اس لیے آج نہیں، میں نہیں تمہاری سفارش کر سکتا، میں نہیں تمہاری شفاعت کر سکتا. جاؤ کسی کے پاس. مختصر جائیں گے سارے نبیوں کے پاس، لیکن میں مختصر اور شارٹ جو ہے وہ میں انبیاء کے نام دیتا جاؤں گا. وہاں سے نکلیں گے چلتے چلتے، ہر دروازہ کھٹکھٹاتے، ہر کسی کے قدم پکڑتے، نہ ہی نہ ہوتی جائے گی. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے. حضور آپ تو ثانیہ البشر ہیں، آپ تو دوسرے باپ ہیں، اس لیے کہ آپ سے آگے ساری کائنات جو ہے وہ بسی ہے. آپ کے پہلے تو سارے کے سارے غرق ہو چکے تھے. حضور پہلے رسول ہے، نجی اللہ بھی ہے. اگر وہاں پر بچایا تھا آج بھی بچا لے. آج بھی ہم شفاعت کے سوالی بن کے آئے ہیں، آج بھی ہم شفاعت کرنا جو ہے وہ مطالبہ لے کر آئے ہیں. اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی زبان پر بھی یہی لفظ ہوگا، نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. نانا اپنی جان کی فکر ہے، جاؤ کسی اور کے پاس. نوح علیہ السلام سے نکلیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. صفتیں اور تعریفیں ہو رہی ہوں گی نبیوں کی. کیسے کیسے؟ زور ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کہیں گے زور آپ تو جد الانبیاء ہیں، آپ تو نبیوں کے دادا ہیں، یہ مقام ہے آپ کا، خلیل ہے رب کے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا دوست بنایا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی رد نہیں کرے گا. حضور آج تو ہماری شفاعت کر دے، آج تو سفارش کر دے، آج تو رب کی بارگاہ میں ہم رحمت کے سوالی بن کے آئے ہیں، آج تو کچھ ارشاد فرما دے. وہ بھی فرمائیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. آج نہیں کچھ بھی ہو سکتا، آج جاؤ کسی اور کے پاس، کوئی اور در ڈھونڈو جا کے. پھر وہاں سے چلیں گے، چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہیں زور آپ تو کلیم اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ سے دنیا میں کلام فرمایا تھا اور کسی سے ایسے کلام نہیں کیا تھا. حضور آپ کو رب العالمین نے اتنی شان عطا فرمائی ہے، آج ہماری سفارش نہیں کرتے. ارشاد فرما دے گا نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. آج تو مجھے اپنی جان کی فکر ہے، تم جاؤ کسی اور کے پاس، کوئی اور دروازہ ڈھونڈو، کوئی اور در ڈھونڈو. پھر چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. حضور آپ کلمت اللہ ہے، آپ روح اللہ ہے، آپ نبی اللہ ہے. حضور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کن سے پیدا فرمایا ہے. حضور آپ تو بڑی شانوں کے مالک ہیں، بڑی عظمتوں کے مالک ہیں، سفارش نہیں کر دیتے، شفاعت نہیں کر دیتے. ارشاد فرمائیں گے نا نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبیوں کے دروازوں پر جائیں گے، سارے نبیوں کے قدموں کو بوسہ بھی دیں گے، سارے نبیوں کے قدموں کو پکڑیں گے. کوئی کسی کی نہیں سنے گا، کوئی نہیں کہے گا، کوئی حامی نہیں بنے گا، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ نانا میں سفارش کر دوں گے کہ نانا جاؤ کسی اور کے پاس. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ کر کہیں گے ہم تو تھک گئے ہیں میدان محشر گھومتے گھومتے، آج کوئی ہماری سفارش کرنے والا نہیں، آج کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے. حضور آپ سے ہماری التجا ہے، آپ سے ہمارا سوال ہے، آپ کس کے پاس جائیں؟ آپ کس کے پاس جائیں؟ اچھا مزے کی بات یہ ہے تب بھی ذہنوں میں نہیں آئے گا کہ ابھی بارگاہ مصطفیٰ باقی ہے، نہیں آئے گا. پھر کہیں گے آپ کس کے پاس جائیں؟ پھر عیسیٰ علیہ السلام یہ جملے بولیں گے، بڑے قیمتی جملے حدیث کے. فرمایا جائے گا بھئی آج در بدر کیوں پھرتے ہو، کیوں کسی اور کے در پہ جاتے ہو، کیوں کسی اور کے در پہ جا کے نانا سنتے ہو، اور کیوں اس در پہ نہیں چلے جاتے اور جنہیں جس در پہ رب العالمین نے فرمایا تھا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جب بھی کوئی سوالی آئے اسے منع نہیں کرنا ہے، اسے جھڑکنا نہیں ہے. وہ عرض کرے گا حضور وہ کس کی بارگاہ ہے؟ فرمایا وہ بارگاہ ہے خاتم النبیین محمد رسول اللہ. جا بارگاہ مصطفیٰ میں، جا سوالی بن کے سونے مصطفیٰ کی بارگاہ میں. آج شفاعت بھی وہی کریں گے، سفارش بھی وہی کریں گے، اور رب مننے کا بھی آج صرف اور صرف اپنے محبوب ہی منے گا. پھر چلتے چلتے بارگاہ مصطفیٰ. حضور آدم علیہ السلام کے در پہ گئے، چوڑی خالی لگی، کچھ نہیں. نوح علیہ السلام کو کچھ نہیں ملا. حضور ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہیں ملا، موسیٰ علیہ السلام کچھ نہیں دیتا، عیسیٰ علیہ السلام کی خالی ہاتھ جوڑ دیتا توڑا دروازہ بخایا. حضور تھک گئے، ہوں تو نہیں کچھ بھی لگتا، ہوں کوئی اور در نہیں لگ کرتا. جس در پہ جائیے نبی کریم علیہ السلام فرمائیں گے انا لہا انا لہا، میں تے ہیں میں ہوں نا. پھر کیا ہوگا؟ بخاری شریف کے حدیث سے بات ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تخت سے نیچے جلوہ گر، بڑی محبت سے سنی، تخت سے نیچے جلوہ گر ہوں گے، نبی کریم علیہ السلام میدان محشر میں آئیں گے، جہاں پاؤں رکھنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا، وہاں سورہ مصطفیٰ اپنی والفجر والی پیشانی رکھیں گے، حالت سجدہ میں ہوں گے، 40 دن جیسے دنیا میں گزرتے ہیں اتنا طویل سجدہ میدان محشر میں بارگاہ مصطفیٰ میں کریں گے۔ امام بخاری نے لکھا وہ سجدہ اتنا لمبا ہوگا کہ آپ کا امامہ مبارک آپ کے سر مبارک سے نیچے آ جائے گا، زلفیں آپ کی کانوں سے یہاں نیچے کی طرف آنا شروع ہو جائے گی۔ جب نبی پاک علیہ السلام کی سہالت پر رب العالمین کا غضب و جلال رحمت میں بدلے گا، ارشاد فرمایا جائے گا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے پیارے محبوب سجدے سے سر اٹھائیے، سوال کیجئے دیا جائے گا، شفاعت کیجئے دیا جائے گا۔ آج سوال کرو تو انو خالی نہیں چھڑیا جائے گا، تو وہ دیتا جائے گا۔ پیارے محبوب شفاعت کرو، آج تہاڈی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ ہے جی شفاعت کبریٰ کا قبول۔ اچھا پھر جب یہ سارا یہ منظر انبیاء دیکھیں گے، یہ سارے نبی دیکھیں گے، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی، تو یک زبان پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے گی، اور اس تعریف بیان کرنے والے مقام کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ جی یہ ہے جی شفاعت، کسے ملے گی؟ گناہگار، کسے؟ نیکانوں کی ضرورت ہی نہیں، نیکانوں کی ضرورت ہی نہیں، ضرورت ہے تو انہوں نے ضرورت ہے مجھے اور آپ کو، جس نے ساری زندگی نیکیاں کی ہے اس کو تو شفاعت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ تفاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں، بولے سبحان اللہ، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ کس کس انداز سے شفاعت ہوگی پتہ ہے؟ کس کس انداز سے شفاعت ہوگی؟ انداز یہ ہوگا کہ نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ ایک روایت میں کہ اپنے تخت پر پھر جلوہ فروز ہوں گے، تو میزان عدل پر، سنیے گا بھائی توجہ میری طرف رکھیں، میزان عدل پر ایک امتی کے اعمال تولے جا رہے ہیں۔ جب امتی کے اعمال تول رہے ہوں گے نا تو وہ رو رہا ہوگا، بڑا اونچی آواز سے رو رہا ہوگا، اتنی گریہ ازاری کرے گا، اور اس نیت سے کرے گا کہ میری یہ آواز بارگاہ مصطفیٰ تک پہنچے، میری یہ صدا بارگاہ مصطفیٰ تک پہنچے۔ نبی کریم علیہ السلام جب اس کی گریہ ازاری سنیں گے، فرشتوں سے فرمائیں گے یہ کیا ماجرا ہے، یہ کس کی اتنی آواز آ رہی ہے؟ فرشتے عرض کریں گے حضور آپ کا ایک امتی، آپ کا ایک امتی ہے، اس سے پوچھ گچھ جاری ہے، سوال جواب ہو رہے ہیں، اسے پوچھا جا رہا ہے، اس کے اعمال تولے جا رہے ہیں، اور وہ دنیا میں گناہ کر کے نامہ اعمال سیاہ لے کے آیا ہے حضور۔ فرمایا تو پھر وہ اتنا شور کیوں مچا رہا ہے، اتنا واویلا کیوں کر رہا ہے؟ حضور وہ چاہتا ہے کہ یہ فریاد آپ تک پہنچے، چاہتا ہے کہ یہ فریاد آپ تک پہنچے، تو آپ اس کی سفارش کریں۔ نبی کریم علیہ السلام فرمائیں کہ چلو پھر چل کے دیکھتے ہیں معاملہ کیا ہے۔ اچھا مزے کی گل یہ ہے مولوی زور لائے گا پھر تسی بھی اچھی زبان اللہ دیں گے، تسی بھی نہیں کہتے ہیں، چلو مرضی تو نبی کریم علیہ السلام جب میدان عدل پر پہنچیں گے تو اس کے اعمال کھولے جا رہے ہیں، سوال ہو رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کو دیکھ کے اور اونچی جو ہے وہ رونا شروع ہو جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام جائیں گے اور فرشتوں کو جو ہے وہ دیکھ جب اور رونا شروع ہو جائے گا، ساتھ ہی ساتھ یہ ساتھ جگائے گا، فرشتوں اب بتاؤ کیا کرو گے، اب تو میری حمایت کرنے میرے مصطفیٰ آ گئے ہے نا، وہ اعلیٰ فرماتے ہیں لوگوں آیا میرا ہم۔ نبی پاک علیہ السلام جب حامی بن کے آئیں گے نا تو پھر آگے کیا ہوگا؟ فرمایا اس کے گناہوں والے پردے کو دیکھیں گے، وہ بھاری ہوگا، نیکیوں والا ہلکا ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے دامن سے ایک رکا نکالیں گے، جلد نکالیں گے، اور اس کی نیکیوں والے پردے
جب اس کی نیکیوں والے پلڑے میں رکھا جائے گا تو گناہ ہو جائیں گے ہلکے، وہ پلڑا ہو جائے گا اوپر، نیکیاں ہو جائیں گی وزنی، نیکیاں ہو جائیں گی وزنی۔ اچھا اس پہ لکھا کیا ہے؟ شاعری نے حدیث فرمایا اس پہ لکھا کیا ہوگا؟ ورنہ اس پہ کوئی خاص اتنی بڑی گل نہیں، لیکن اگر سمجھو تو بڑی خاص گل۔ عام لفظوں سے سمجھیے تو کچھ بھی نہیں، لیکن اگر حقیقت کی نظر نہ دیکھیے تو سب کچھ ہی اس رکے دیکھیے اس میں کیا ہوگا۔ ورنہ اس میں وہ درود پاک لکھا ہوگا جو زندگی میں اس نے ایک مرتبہ صرف اور صرف محبت کے ساتھ اپنے مصطفیٰ پر پڑھا جائے گا تو اس کے گناہ ہلکے، نیکیاں وزنی ہو جائیں گی، اور پھر نبی کریم علیہ السلام اسے اپنے دامن رحمت میں چھپائیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں پھر تو ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کسے ملے جو تیرے دامن میں چھپا۔ پھر تو قیامت والے دن فرشتے ڈھونڈیں گے، ان کی کریے ان کسے جائے گی، کسے وہ رسول اللہ کے دامن میں، نبی کریم علیہ السلام کے دامن شفاعت میں ہوگا۔ لو جی اس کی شفاعت ہو جائے گی، وہ ہنستا مسکراتا جنت کی طرف جائے گا۔ یہ فرماتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، رو رو کے رب کی بارگاہ میں فریاد کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت کو قبول فرماتا جائے گا، اور ہمیں جو ہے وہ خوشیوں کی جو ہے وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا جناب یہ سمندر جو گناہ گاروں کا، وہ خوش ہوتا ہوا جنت کے دروازے کی طرف چلتا ہے۔ یہ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صاحب مشکات نے ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری شفاعت خاص کبیرہ گناہوں والوں کی۔ اچھا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روایت سن لیے تو بندہ کبیرہ گناہ کرنا شروع کرتا ہے۔ توبہ کی امید پر اور شفاعت کی امید پر گناہ کرنا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ایک گناہ کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بھئی اگر کسی بندے سے گناہ سرزد ہو جائے بتقاضۂ بشریت، وہ توبہ بھی کرے اور شفاعت کی امید بھی رکھے، توبہ بھی کرے اور شفاعت کی امید بھی رکھے، تو پھر اس کو شفاعت ملے گی۔ اگر یہ کہے نہیں ٹھیک ہے کوئی گل نہیں، موقع آ گیا گناہ کرتا گناہ کر لیے، شفاعت جو ہو ہی جانی ہے، اسی بخشے جانا، تو پھر نہیں جناب بات بنے گی، پھر پپوس کھینچی بھی ہوگی، پکڑا بھی جائے گا، سزا بھی ہوگی، سارے معاملات ہوگی۔ شفاعت اسی وقت ہوگی جب رحمت پہ بھی امید ہوگی، توبہ بھی کی ہوگی، تو پھر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اور اس شفاعت کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گاروں کو داخل جنت فرمائے گا۔ شفاعت نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے ہو جائے گی نا، تو پھر یہ شفاعت کی اذن عام ہو جائے گی، اجازت عام ہو جائے گی، پھر نبیوں کو حکم ہوگا، نبیوں اپنے اپنے کی لے تو بھی شروع کرو جی، دروازہ جو کھل گیا شفاعت کا۔ اچھا اب نبی بھی شفاعت کرو، پھر اس امت کے علماء کی، اولیاء کی باری آئے گی، صلحاء کی باری آئے گی، فاضل کرام کی باری آئے گی، ٹھیک ہے، عالم بھی، حافظ بھی۔ اچھا میں نے کافی عرصہ پہلے مجھے بات یاد آئی کہ جگہ یہ بیان کیا نا شفاعت کے موضوع پہ، ایک بندہ اس نے سوال کیا، اب میں نہیں کہوں گا اس نے اعتراض، اس نے سوال کیا جی بات یہ ہے کہ بندے کی اعمال سیدھی ہوں تو جنت دی لی جائے گی، پھر شفاعت کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے ایک منٹ خیال کرنا، ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بھئی یہ حافظ قرآن جو ہے یہ اپنی امت میں سے اپنے خاندان میں سے 10 افراد ایسے جنت میں لے کر جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ اچھا وہ کیسے لے کر جائے گا؟ شفاعت کر کے۔ کیسے؟ شفاعت کر کے لے کے جائے گا۔ بھائی اگر حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ بھئی قرآن یاد کرنے والا وہ اپنے خاندان کے 10 افراد کو جنت میں لے کر جائے گا، اور عالم دین کی شان یہ ہے کہ اسے جنت کے دروازے پہ کھڑا کر دیا جائے گا، شان فرمایا جائے گا کہ اب جس کا تیرا دل چاہتا ہے اس کا ہاتھ پکڑ اسے جنت میں لے گا، وہ اس انداز میں شفاعت کرے گا، اور یا صلحاء شفاعت کریں گے۔ تو پھر نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت سے تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ اور نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت ہے ہی شفاعت کبریٰ، اصل شفاعت ہے ہی شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک اللہ کے محبوب شفاعت نہیں کریں گے تب تک کوئی حافظ بھی شفاعت نہیں کر سکتا، تب تک کوئی قاری بھی شفاعت نہیں کر سکتا، تب تک کوئی عالم بھی شفاعت نہیں کر سکتا، کوئی ولی بھی شفاعت نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے میرے مصطفیٰ
باب شفاعت کو کھولیں گے، شفاعت کے دروازے کو کھولیں گے، پھر سارے نبی ولی شہید جس کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا وہ شفاعت کرتے جائیں گے اور گناہگاروں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ یہ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع تھا، اور ساتھ میں ایک پیغام بھی دینا تھا میں نے، وہ بڑا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کے اس اجتماع میلاد کے حوالے سے گفتگو میں نے کہا تھا یہ حدیث پاک سنا کے گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ وہ پیغام یہ